बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है जी और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। जनाब याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस तो बन गए जी, नोटिफिकेशन भी हो गया है, लेकिन अब मैं आपको ज़रा खुल के ना कुछ चीज़ें बंदा बात कर सकता है। जो वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक कैमल्स बैक, और वो चीज़ कौन सी थी जिसने हर चीज़ ही बेड़ा गर्क कर दी। कल कुछ मैं ट्विटर पे देख रहा था, कुछ सीनियर सहाफ़ियों का मेल्ट डाउन भी मुझे नज़र आ रहा था कि इस हवाले से जो कि जी मंसूर अली शाह साहब नहीं बने और ये हो गया और वो हो गया। लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या कंसिडर किया है, गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने क्या कंसिडर किया, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का क्या अमल दखल था या है, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। और जो चीज़ मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूँ इस हवाले से, वो क्या था। लेकिन मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि एक दफ़ा फिर जो मुझे जहन में चीज़ थी मैं आपसे शेयर भी करता रहा। इस अपॉइंटमेंट से 2 दिन पहले भी मैंने इसी ब्लॉग के अंदर ही आपके साथ शेयर किया कि मामला किस तरफ जा रहा है और कौन चीफ़ जस्टिस बनने जा रहा है। तो ये ज़रा आप सुन लीजिए। तमाम जो नज़रें हैं वो जस्टिस याया अफरीदी साहब की जानिब जा रही हैं कि वो मुल्क के नए चीफ़ जस्टिस बन सकते हैं। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त रखी। ये हालात वाक़यात जिस तरफ जा रहे थे, और मैं आपको बार बार ये भी बताता रहा कि मामलात सख्ती की तरफ जाएंगे अक्टूबर में, और वो भी आपके सामने है। अक्टूबर में किस तरह से चीज़ें हुई हैं वो आपके सामने है। लिहाजा अल्लाह ताला का बहुत करम है। मेरा मकसद हमेशा आपके साथ बात करने का यही होता है कि आपको दुरुस्त खबर पहुँचाई जाए, बग़ैर किसी मुबालगा आराई के, बग़ैर किसी सेंसेशनलिज़म के। जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखे जाएँ। तो फैक्ट्स कुछ ये भी बता रहे हैं जी कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब का तो खैर सिरे से चांस बन नहीं रहा था, वो नंबर 2 पर थे। मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जज, लाइक जजेस में उनका शुमार होता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा। लेकिन मंसूर अली ऐसा क्या था जो मंसूर अली शाह साहब को, जिसे कहते हैं ना, ले डूबा। मंसूर अली शाह साहब के बारे में ये बात, जैसे बंदयाल साहब थे और फिर उनकी खुशदामन का वो वीडियो को ऑडियो कॉल और सारा और वो चीज़ें सामने आई। लेकिन जनाब मंसूर अली शाह साहब, बंदयाल साहब, इनकी फैमिलीज़ या इनसे रिलेटेड लोग, ज़रूरी नहीं करीब लोग या इनके इर्द गिर्द लोग, वो बड़े और उनका अब ज़ाती ओपिनियन हो सकता है, कोई किसी को कोई जमात पसंद है, किसी को कोई जमात पसंद है। बंदयाल साहब का तो ये हो गया था ना कि वो तो एक बाकायदा तौर पर पार्टी थे, वो डिफेंड करते थे तहरीक इंसाफ को बैठ के, वो एजाजुल हसन साहब वगैरह, ये तो बाकायदा तौर पर हरावल दस्ता थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जो मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, अब ये मैं बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ, जो एविडेंस गवर्नमेंट के पास था, है, और पाकिस्तान में एक इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है, वो ये बात बड़ी क्लियर थी कि ये तो बिल्कुल इनका क्लियर मामला है, ये तो तैयारी करके बैठे हुए हैं कि आएंगे और फिर तहरीक इंसाफ के हवाले से करेंगे। लेकिन मंसूर अली शाह साहब से गुफ्तगू शरीद होती रही तो पैगामात इन्होंने भी भिजवाए कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई एडवेंचर नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि उनको ये पता था सबको, मंसूर अली शाह साहब को भी, कि कुछ चीज़ों का रिएक्शन बहुत आएगा। ये बात मैंने आपके सामने पहले भी की। लेकिन 12 जुलाई 2024 का जो फैसला था वो चीफ जस्टिस होने के हवाले से, अब आगे गैब का है, अल्लाह को पता है, कल अगर मना कर दें याया अफरीदी साहब और, तो फिर हुकूमत के लिए एक और पोजीशन बन जाएगी, उन्हें बनाना पड़ेगा शायद मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, तो अब तो खैर नोटिफिकेशन हो गया, अब उनका ओथ है याया अफरीदी साहब का। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो अपनी जुडिशल करियर का, या जुडिशल उनका जो करियर है मंसूर अली शाह साहब का, उसका उन्होंने मुस्तकबिल उस दिन अपने हाथों से लिख दिया था। और उस फैसले को, जो कुछ एक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चंद वकला कहते हैं बड़ा इंडिपेंडेंट फैसला था, उस फैसले का तिया पांचा काजी फैसल साहब ने कर दिया जाते जाते। मंसूर अली शाह साहब के साथ ताल्लुक़ जो भी था, जो भी मामलात थे, जो हालात थे, वो किसी को काबिल कबूल नहीं रहे और वो सिस्टम भी उनके ख़िलाफ़ हो गया। ये जो पार्लिमानी कमेटी बनी, इसके अंदर जाने से पहले ही ज़हन बना हुआ था पीपल्स पार्टी का, PMLN का, कि उन्होंने किसका नाम देना है, और ये मामला याया अफरीदी साहब की तरफ ही जा रहा था। मैं ये बात जब कह रहा हूँ तो ज़हन बना हुआ था। अब जो मर्ज़ी आप उसको तावील पेश कर लें, बड़ा क्लियर है। अगर आप ये देखते हैं इनको, जनाब किबला ख्वाजा आसिफ साहब को, तो ज़रा सुन लीजिए वो एक दिन पहले असेंबली के फ्लोर पर क्या कह रहे थे।
یہ 8 آدمی جو ہے the way they ganged up against this house, ان کی جمہوری روایات اگر کوئی ہیں تو ان کو یہ سبق دیتی ہیں کہ سارا سسٹم جمہوری سسٹم یرغمال بنا لے, 8 آدمی بیٹھ کے وہاں پہ, اور ہم تابع ہو جائیں ایک شخص کی خواہشات کے کہ اس نے چیف جسٹس بننا ہے, اور وہ ملیا میٹ کر دے سارے سسٹم کو, فیصلہ دیتے ہیں, اور ساتھ جو ہے رشتہ دار عزیز جو ہیں وہ لوگوں کو جا کہتے ہیں کہ اکتوبر ہی ساڈا لیڈر آ رہا ہے. یہ حال ہے فیصلوں کا. وہ جو 8-5 کا فیصلہ ہوا تھا اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس فیصلے کے بعد جو ہے بڑا سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہا کہ اکتوبر میں ہم بندے نو لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ اکتوبر میں بھی یہی حکومت ہوگی, یہی ایوان ہوگا. اچھا, جن 8 ججز کی ان میں منصور علی شاہ صاحب آتھر ہیں اس ججمنٹ کے, وہ جو 8 کا گروپ اور 8 کا گروپ, تو یہ تو ہر ایک کو پتا تھا, اور میں حیران تھا کہ کیسے ہمارے بہت سے دوست اس حوالے سے چل پڑے کہ جی شاید منصور علی شاہ صاحب کا کوئی سرے سے کوئی چانس تھا ہی نہیں کہ وہ چیف جسٹس بنیں گے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طریقے سے معاملات آگے چل رہے ہیں, اب آج آپ دیکھ لیجئے توشہ خانہ 2 کیس ہے, ان کی بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت عدالت نے لے لی, اور کیونکہ وہ عدالت نے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ آپ نے ان سے تفتیش کی ہے, آپ کو مطلوب نہیں ہے, انہوں نے کہا جی نہیں, انہوں نے کہا بہت شکریہ, 10 لاکھ کے مچلکوں پہ ضمانت دے دیں. اب آج ایک جج وہ جی ہمایوں صاحب جو ہیں وہ بھی غائب ہیں جی, دوسرے جج ڈیوٹی جج صاحب وہ بھی غائب, ایڈمنسٹریٹو جج صاحب تھے جی وہ بھی غائب ہیں, یعنی روپکار کرنے کے لیے بھی ایشو کرنے کے لیے بھی کوئی جج نہیں تھا, اور وہ سارے جو جتنا پروسیس ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے بھی کوئی جج نہیں تھا. یہ کوئی سوچنے سمجھنے والی بات ہے. لیکن کیا بشرا بی بی صاحبہ کو رہا ہو جانا چاہیے؟ انسانی طور پر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں ان کو رہا ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, کیسز بننا, کیسز ہونا اور چیزیں, بہرحال بحیثیت خاتون مجھے لگتا ہے ان کو رہا ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور معاملات, مجھے تو عمران خان صاحب کی جو ہمشیرائیں ہیں جو وہ قید ہیں, اور جس طریقے سے جس کیس میں وہ قید ہیں, مجھے تو اس پہ بھی تشویش ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کو بھی بیل ملنی چاہیے. رہ گیا معاملہ عمران خان صاحب کا, تو عمران خان صاحب کو تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہوگا, لیکن مجھے جو اب خوف ہے کہ پتہ نہیں بشرا بی بی صاحبہ کو کوئی باہر نکلنے دے گا یا نہیں, یا پتہ لگے کل کسی اور کیس کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا ہو اور وہیں رکھا جائے, یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ آج جو ہوا ہے وہ کوئی انسیڈنس نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء فرام ون پلیس ٹو دی ادر جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں وہ نہیں حل نہیں ہو سکیں, اور وہ معاملہ پروسیجر کمپلیٹ نہیں ہو سکا. اب اس کے اندر نا کانورسیشن بڑی زبردست ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی بشرا بی بی صاحبہ کی درخواست ضمانت جسٹس میاں گول حسن اورنگزیب صاحب نے تفتیشی افسر سے پوچھا کہ آپ کو بشرا بی بی سے تفتیش کی ضرورت پڑی جس سے کیس منتقل ہوا, جب سے کیس منتقل ہوا آپ نے کوئی تفتیش کی؟ تو ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے کہا, نے جواب دیا نہیں. تو جج صاحب نے کہا جی بہت شکریہ. جج میاں گول حسن صاحب نے اورنگزیب نے یہ ریمارکس دیے کہ برطانوی وزیر اعظم بھی تحائف اپنے ساتھ گھر لے گیا, سب نے اس سے کہا تو کہتا ہے رولز کے مطابق لیا ہے. اسے کہا گیا کہ رولز اپنی جگہ لیکن تمہارا قد کاٹ بھی ہے. فاضل ڈال نے کہا کہ اگر آپ کو یا ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب کو موقع ملے تو آذربائیجان جا کر دیکھیں. آذربائیجان میں ایک ایسا میوزیم ہے جہاں پر گفٹ رکھے جاتے ہیں, دنیا کے صدور کو جو گفٹ ملتے ہیں وہ وہاں رکھتے ہیں. ان کی تصاویر کے ساتھ یاسر عرفات کی جانب سے مسجد اقصیٰ کے ماڈل کا تحفہ بھی وہاں موجود ہے. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ جیولری آئٹم کی فزیکل دستیابی تک ان کی مارکیٹ ویلیو کا تعین ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ جیولری سیٹ کبھی جمع ہی نہیں کرایا گیا, اپنے پاس رکھتے ہوئے قیمت لگوائی گئی. ریاست کو اس جیولری سیٹ کا درست تخمینہ لگوانے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. عدالت نے کہا کہ اس کی قیمت کا تعین تو جیولری سیٹ سامنے رکھ کر آکشن میں سب سے زیادہ بولی دینے والے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر اب یہ بلغاری سیٹ واپس کر دیا تو کیا ہوگا, جس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیب قانون میں تو پلی بارگین لیکن اس قانون میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ جس طرح سے پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے تو خیر سب کو پتہ ہے معاملہ کہاں جا رہا ہے, لیکن مجھے جو خوف ہے وہ یہ کہ کوئی نیا کیس نہ بن جائے جس میں بشرا بی بی صاحبہ کو اندر دوبارہ رکھ لیا جائے. کیونکہ جو ماحول چل رہا ہے میں خوش ہوں گا کہ وہ اپنے گھر چلی جائیں, خواتین کے حوالے سے ہوتا ہے کہ چلیں, لیکن مجھے جو خوف ہے وہ ہے, خدا کرے میرا خوف غلط ہو. ایک اور چیز جو بڑی ہے وہ ہے جی کریک ڈاؤن بڑا میجر قسم کا آن لائن معاملات کے اوپر. اب یہ سوشل میڈیا پر افواہوں پھیلانے والوں کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگے اور 15 سال کی سزا اور بھاری جرمانے کی منظوری دی گئی ہے. یہ فیڈرل کیبنٹ نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے, ہراسانی کے واقعات میں ملوث افراد اور افواہیں پھیلانے والوں کو گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے. اور ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی ہے, جس کے مطابق ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈے پر سخت کارروائی ہوگی.
ذرائع کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم میں ملوث افراد کو 5 سے 15 سال تک سزا اور بھاری جرمانہ ہو سکے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 11 ماہ بعد NCCIA پورے اختیارات کے ساتھ فعال ہو گئی ہے۔ NCCIA سائبر کرائمز کے خلاف کارروائی کے لیے عالمی اداروں سے رابطے کو مجاز ہوگی۔ نگران حکومت نے دسمبر 2023 میں اس کی منظوری دی تھی، اور FIA کے سائبر کرائم ونگ ختم ہو جائیں گے اور متعلقہ افسران 1 سال تک اتھارٹی میں خدمات سر انجام دیں گے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جس طرح سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ چیف جسٹس کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف یا فوج کے خلاف کوئی بھی جو لوگ یہاں بات کریں گے تو ان کے اوپر بڑی میجر کریک ڈاؤن ہوگا، اور اس کی تیاری پوری کی گئی ہے۔ اب کیونکہ رولز منظور ہو گئے ہیں تو اب یہ اور فورسفلی کیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ ایک بات اپنی جگہ سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے، جھوٹ کی گنجائش کہیں نہیں ہوتی۔ آپ جھوٹ بولیں، اس کی گنجائش کہیں نہیں ہوتی۔ یہ کہا جاؤ نہیں جی یہ تو کوئی بات نہیں جی یہ تو صحافت نہیں ہے، صحافت میں جھوٹ نہیں ہے، صحافت میں پروپیگنڈا نہیں ہے۔ آپ خبر دے سکتے ہیں، اس پہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تو کئی دفعہ خبر کے بھی مسائل ہو جاتے ہیں۔ جو شراب برآمد کیس ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو علی امین گنڈا پور صاحب کی وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کا حکم عدالت نے دیا ہے، اور عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے ضامن کو بھی طلب کر لیا ہے۔ اچھا، یہ شراب والا کیس تو خیر مجھے لگتا ہے یہ تو چلتا ہی رہے گا، اس میں کوئی نتیجہ کیا نکلنا ہے، لیکن اوورآل جو ماحول بن چکا ہے اس سے ایک چیز ہے کہ میں آپ کو کچھ باتیں ابھی بڑی کلیئرلی بتا دوں کہ وزیر دفاع میرے پروگرام میں تھے آج 365 نیوز پہ، انہوں نے کچھ باتیں بڑی کلیئر بتا دی ہیں۔ ایک انہوں نے یہ بتا دیا ہے جی کہ اور ترامیم بھی آئیں گی، دوسرا انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ شاید آئینی عدالت بھی بنے، تیسرا انہوں نے یہ بتا دیا ہے جی کہ کیا جس طرف یہ معاملہ جا رہا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے کنسیڈر کیا یا آفریدی صاحب کو، اور انہوں نے کہا جو میرا موقف تھا میں اس پر آج بھی قائم ہوں، اور بہت ساری چیزیں آنے والے وقت کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو جو ایک چیپٹر رہ گیا تھا جوڈیشل اپوائنٹمنٹ والا، اس کو بھی قابو میں کر لیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب اسی طرح سے ہی چلے گا، اور اس کا ریورسل نہیں ہے، کیونکہ وکلا تحریک کے اندر وہ جان نہیں بن رہی، کوئی تحریک شروع نہیں ہو رہی، کچھ ہو نہیں رہا، کچھ امپیکٹفل چیز نہیں ہو رہی۔ یہ اس وقت کے حالات حاضرہ ہیں جی، اور حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، یعنی اب ان کے پاس اتنا کچھ مٹیریل آ چکا ہے کہ ججز کی جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی پولیٹیشینز چلے گئے ہیں، ادھر پارلیمنٹری کمیٹی نے نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کر دی ہے، لہٰذا چیزیں مکمل طور پر اس نظام کے قابو میں آ چکی ہیں، اور شاید یہ سلسلہ مزید آگے اسی طرح بلکہ یقینی طور پر بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ولاگ ہے جی، اسے دیکھیے گا، لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔